سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کے ہر پارہ کا مختصر خلاصہ یا پھر نماز تراویح میں پڑھی گئی آیات کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو قرآن پاک سے محبت عطا کرے گا۔ دوسری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اور ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے ای میل پر مجھے اپنا پیغام ارسال کریں، موبائل پر کال کریں یا پھر خط و خطابت کے لیے ہمارے ایڈریس پر خط لکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں تراویح کا درس قرآن۔ 7ویں تراویح 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الاعراف کی تلاوت پر بھی مشتمل ہے۔ اعراف وہ مقام ہے جہاں دوزخ اور جنت کے درمیان ہے۔ اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ وہ فیصلے کے لیے جنتی اور جہنمی دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لے گا۔ بالآخر یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آج کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ قیامت کے دن پیغمبروں سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فرض کہاں تک انجام دیا اور لوگوں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ لوگوں کو قیامت کے دن میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد شیطان کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر جانا اور کہا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متکبرانہ جملے سے ناراض ہو کر اسے جنت سے نکال دیا۔ اب یہ شیطان بنی آدم کو ہر طرف سے گناہ کی اجازت دیتا ہے۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کے داؤ سے بچ کر رہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے بنی آدم، اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو۔ جائز کھانے پینے کی اجازت دی گئی اور اس میں اسراف سے منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد متعدد انبیاء کرام کا ذکر اور ان کی قوموں کے احوال اور سرکشیوں کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوئے، ان کا ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدفعلی کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے جن پر کافروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جس جس کافر کا نام تھا وہ پتھر اسی کو لگتا، جس کے لگنے سے وہ کافر جہنم رسید ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ کوئی نہیں جانتا اس کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ ہر وقت ایمان پر خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف جانے اور اسے اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے۔ اس نے سرکشی کی اور آپ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلوایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے پھر بھی انکار کیا اور بالآخر وہ خود دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ ان عبرت انگیز واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ ہم نے روز ازل سے تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا نہیں تھا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ بے شک سب نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگ اب اس اعلان کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اگر منکرین آپ کو جادوگر یا مجنوں کہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ فرما دیں کہ میں تو خبردار کرنے والا اور ڈر سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو میری بات مانیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے، آپ نرمی اور درگزر کا راستہ اختیار فرمائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ سورۃ الاعراف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی غرور تکبر نہیں، وہ اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس سورت کی آخری آیت میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
یہ ترتیب کے لحاظ سے پہلا مقام ہے جہاں سجدہ تلاوت وارد ہوا ہے۔ قرآن مجید کے کل 14 مقام ہیں جہاں سجدہ تلاوت کرنے کا حکم ہے۔